اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد وعلی بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ بارگاہ امیر المومنین صلوات اللہ وسلامہ علیہ سے کاروان حسینی مدینہ سے مدینہ تک کے پروگرام کی قسط نمبر 56 کے ساتھ اپنے مومنین کرام کی خدمت میں ایک بار پھر حاضر ہوں۔ سلسلہ گفتگو چوتھے مرحلے میں تھا اور ہم نے عرض کیا تھا کہ چوتھے مرحلے میں ہم 3 نکات کو بطور تمہید بیان کریں گے اور اس کے بعد اصل گفتگو اور بنیادی جو مرحلہ ہے ہمارا اس کے اوپر گفتگو کریں گے۔ ان 3 نکات میں سے 2 نکات کے اوپر گفتگو ہو چکی ہے اور وہ یہ تھے کہ زمین کربلا کے کون سے نام ہیں اور زمین کربلا کی کون سی فضیلت ہے۔ آخری وہ نقطہ جس کو آج ہم اپنے مومنین کی خدمت میں بیان کر کے تمہیدی گفتگو کو ختم کریں گے وہ یہ ہے کہ سرزمین کربلا پہ کون سے انبیاء گزرے اور انہیں کن دکھوں اور مصائب کا سامنا کرنا پڑا۔ علماء کرام نے مقتل کی کتابوں میں اور تاریخ کی کتابوں میں انتہائی تفصیل کے ساتھ ان واقعات کو لکھا ہے کہ جن واقعات میں انبیاء کی تاریخ درج ہے کہ وہ زمین کربلا سے گزرے۔ وقت کے دامن میں گنجائش نہیں ہے کہ ہم تمام ان انبیاء کے واقعات کو بیان کریں، چند ایک انبیاء کے واقعات کو ہم اپنے مومنین کرام کی خدمت میں بیان کر رہے ہیں۔ روایت میں ہے کہ وہ چند ایک سوال کہ جو امام زمان عجل اللہ فرجہ الشریف سے پوچھے گئے ان میں سے ایک یہ سوال بھی ہے کہ اے فرزند رسول آپ ہمیں سورہ مریم کے آغاز میں جو حروف مقطعات ہیں کاف ہا یا عین صاد اس کی تعویل کے متعلق ہمیں بتائیں۔ تو امام علیہ السلام نے فرمایا ہذہ الحروف من انباء الغیب اطلع اللہ علیہا عبدہ زکریا، کہ یہ وہ غیب کے حروف ہیں، یہ وہ حروف ہیں کہ جن کے ذریعے غیب کی خبریں دی جاتی ہیں۔ اطلع اللہ علیہا عبدہ زکریا، جن کے متعلق اللہ نے اپنے برگزیدہ نبی حضرت زکریا کو مطلع کیا تھا۔ ثم قصھا علی محمد، اور پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بیان کیے گئے یہ حروف۔ وذالک ان زکریا، یعنی حضرت محمد کو یہ بتایا گیا کہ ان زکریا سأل ربہ ان یعلمہ اسماء الخمسہ، کہ حضرت زکریا نے اپنے رب سے یہ دعا کی کہ اللہ سبحانہ وتعالی جناب زکریا کو 5 اسماء حسنہ کی تعلیم دے۔ فأہبط علیہ جبرائیل فعلمہ ایاہ، جناب جبریل آسمان سے نازل ہوئے اور جناب جبریل نے حضرت زکریا کو ان 5 ناموں کی تعلیم دی۔ فکان زکریا اذا ذکر محمدا وعلیا وفاطمہ والحسن سری عنہ ہمہ، جب جناب زکریا پہلے 4 ہستیوں کا نام لیتے، حضرت محمد مصطفیٰ امیر المومنین، حضرت فاطمہ اور امام حسن علیہ السلام، ان 4 شخصیات اور ان 4 برگزیدہ ہستیوں کا نام لیتے تو ان کے غم دور ہو جاتے۔ وَإِذَا ذُكِرَ اسْمَ الْحُسَيْنِ خَنَقَتْهُ الْعَبَرَةُ، اور جب وہ امام حسین علیہ السلام کا نام لیتے تو ان کا گلا گھونٹنے لگتا، شدت بکا سے، زیادہ رونے کی وجہ سے گویا ان کا گلا گھٹنے لگتا۔ فقال ذات یوم، ایک دن حضرت زکریا نے کہا الہی ما بالی اذا ذکرت 4 منہم تسلیت باسمائہم من ہمومی، پالنے والے یہ بات میری سمجھ سے بالاتر ہے کہ میں 4 ہستیوں کا نام لیتا ہوں تو مجھے تسلی ملتی ہے اپنے غموں سے، میرے غم دور ہو جاتے ہیں۔ وَإِذَا ذَكَرْتُ الْحُسَيْنَ تَدْمَعُ عَيْنِي، جب میں سید الشہداء امام حسین کا نام لیتا ہوں تو میری آنکھیں برس پڑتی ہیں۔ فَأَنْبَاهُ اللَّهُ تَعَالَى عَنْ قِصَّتِهِ، تو اس وقت اللہ سبحانہ وتعالی نے حضرت زکریا کو امام حسین علیہ السلام کی المناک شہادت کے متعلق تفصیل سے بتایا اور کہا قاف ہا یا عین صاد، فرمایا فالقاف اسم کربلا، کاف سے مراد سرزمین کربلا ہے، ہا سے مراد عطرت اہل بیت علیہ السلام کی
شہادت ہے۔ ولیا یزید وہو ظالم الحسین، اور یا سے مراد امام حسین علیہ السلام اور ان کے عیال پہ ظلم کرنے والا ملعون یزید ہے۔ والعین عطشہ، عین سے مراد امام حسین علیہ السلام کی عطش اور پیاس ہے۔ والصاد صبرہ، اور صاد سے مراد سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کا صبر مبارک ہے۔ یہ حضرت زکریا کا واقع کربلا سے مطلع ہونا ہے۔ علامہ مجلسی علیہ رحمہ نے حضرت آدم کے متعلق یہ درج کیا کہ جب حضرت آدم کو زمین پہ اتارا گیا اور انہیں حضرت حوا نظر نہ آئیں، فصار یطوف الارض فی طلبہا، تو وہ حضرت حوا کی تلاش میں زمین کے چپے چپے میں انہوں نے گردش شروع کی۔ فمر بکربلا، اسی دوران وہ سرزمین کربلا سے گزرے۔ فاغتم وضاق صدرہ من غیر سبب، بغیر کسی وجہ کے ان کا سینہ گھٹنے لگا، تنگ ہونے لگا اور وہ غم زدہ ہو گئے۔ وعثر فی الموضع الذی قتل فیہ الحسین حتی سال الدم من رجلہ، اور وہ جگہ جہاں پہ امام حسین علیہ السلام شہید ہوئے، جہاں شمر ملعون نے امام علیہ السلام کے سر اقدس کو قلم کیا تھا، عین اسی مقام پہ حضرت آدم کے پاؤں کو ٹھوکر لگی اور ان کے پاؤں سے خون جاری ہوا۔ فرفع رأسہ الی السماء، تو حضرت آدم نے اپنے سر اقدس کو آسمان کی طرف اٹھایا اور کہا الہی هل حدث منی ذنب آخر فعاقبتنی بہ، اے پالنے والے کیا مجھ سے کوئی اور گناہ سرزد ہوا ہے، کیا مجھ سے کوئی اور ترک اولا سرزد ہوا ہے کہ جس کی آپ نے مجھے سزا دی ہے۔ فإنی طفت جمیع الارض وما اصابنی سوء مثل ما اصابنی فی ہذہ الارض، میں نے کائنات پوری گھومی ہے، مجھے زمین کے کسی بھی حصے پہ وہ مصیبتیں دیکھنے میں نہیں ملی ہیں جو زمین کے اس حصے سرزمین کربلا پہ دیکھنے کو ملی ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے حضرت آدم کی طرف وحی کی، یا آدم ما حدث منک ذنب، اے میرے نبی آدم آپ سے کوئی گناہ سرزد نہیں ہوا، ولیکن یقتل فی ہذہ الارض ولدک الحسین ظلما، لیکن اس سرزمین کربلا میں تیری نسل سے تیرا فرزند حسین ظلم و زیادتی کے ساتھ شہید کر دیا جائے گا۔ فصال دمک موافقتا لدمہ، اس زمین پہ تیرے خون کا نکلنا تیرے فرزند حسین کے خون کی حمایت میں ہے، اسی وجہ سے آپ کا یہاں پہ خون نکلا ہے۔ حضرت آدم نے کہا یا رب ایکون الحسین نبیا، اے پالنے والے کیا حسین نبی ہوگا؟ قال لا ولکنہ سبط النبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نہیں حسین نبی تو نہیں ہوگا، لیکن تیری نسل سے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نواسہ ہوگا۔ فقال ومن القاتل له، کون حضرت امام حسین کو قتل کرے گا؟ آواز قدرت آئی قاتلہ یزید لعین اہل السماوات والارض، اس کا قاتل یزید ہوگا جس پہ کائنات پوری زمین و آسمان کے بسنے والے اس کے اوپر لعنت کریں گے۔ فقال آدم ای شیء اصنع یا جبرائیل، کہ اے جبریل میں یہاں پہ کیا کروں، ایسا کوئی کام مجھے بتائیں اس زمین پہ میں یہ کام کروں۔ فقال العنہ یا آدم، اے حضرت آدم تو یزید کے اوپر لعنت کر۔ یہ وہ حضرت آدم کا زمینی کربلا سے گزرنے کا واقعہ ہے۔ اسی طریقے سے حضرت علامہ مجلسی علیہ رحمہ نے لکھا ہے کہ جناب نوح کی جب کشتی زرزمین کربلا سے گزری تو ان کی کشتی وہاں پہ رک گئی، کشتی کو ٹھوکر لگی، حضرت نوح غم زدہ ہو گئے، خوف زدہ ہو گئے کہ معاملہ پتہ نہیں کیا ہے، کیا ہونے والا ہے، تو اپنے رب سے یہ التجا کی الہی طفت جمیع الدنیا وما اصابنی فزع مثل ما اصابنی فی ہذہ الارض، پالنے والے میں نے اس کشتی کے ساتھ پوری دنیا گھومی ہے، لیکن جو خوف اور فزع مجھے اس زمین پہ حاصل ہوا ہے اور ملا ہے، جو خوف مجھے اس زمین پہ لاحق ہوا ہے وہ زمین کے کسی اور حصے میں مجھے نہیں ملا ہے۔ فنزل جبرائیل، حضرت جبرائیل اترے، یا نوح فی ھذا الموضع یقتل الحسین سبط محمد خاتم الانبیاء وابن خاتم الاوصیاء، اے نوح اس زمین کے ٹکڑے پہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے
اور حضرت محمد کے وسیع امیر المومنین کے فرزند کو قتل کر دیا جائے گا۔ فقال ومن القاتل یا جبرائیل، حضرت نوح نے کہا اے جبریل کون ہوگا جو حسین کا قاتل ہوگا؟ قال قاتلہ لعین اہل سبع سماوات و سبع ارضین، اس کا قاتل وہ ہوگا کہ جس پہ 7 آسمان لعنت کریں گے اور 7 زمینیں اس کے اوپر لعنت کریں گی۔ فلعنہ نوح 4 مرات، تو حضرت نوح علیہ السلام نے 4 بار یزید ملعون کے اوپر لعنت کی۔ اسی انداز میں حضرت ابراہیم جب سرزمین کربلا سے گزرے تو وہ ایک گھوڑے کے اوپر سوار تھے، فعثرت بھی، گھوڑے کو ٹھوکر لگی، وسقط ابراہیم، حضرت ابراہیم گھوڑے سے گر گئے، وشج رأسہ وسال دمہ، ان کا سر مبارک زخمی ہوا اور خون جاری ہوا، فاخذ فی الاستغفار، اور انہوں نے استغفار شروع کیا اور کہا الہی ای شیء حدث منی، پالنے والے کیا مجھ سے کوئی گناہ سرزد ہوا ہے جس کی وجہ سے میرے گھوڑے کو ٹھوکر لگی اور میں گر گیا اور میرے سر سے خون جاری ہوا؟ حضرت جبرائیل ایک بار پھر آسمان سے نازل ہوئی اور کہا اے ابراہیم ما حدث منک ذنب، آپ سے کوئی گناہ سرزد نہیں ہوا، ولیکن ہنا یقتل سبط خاتم الانبیاء وابن خاتم الاوصیاء، لیکن اس زمین پہ آخری نبی کے فرزند اور آخری نبی کے وصی کے جانشین اور ان کے فرزند امام حسین کو قتل کر دیا جائے گا۔ فصال دمک موافقۃ لدمہ، آپ کا خون سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کے خون کی حمایت میں نکلا ہے۔ حضرت ابراہیم نے کہا یا جبرائیل ومن یکون قاتلہ، سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کا قاتل کون ہوگا؟ قال جبریل نے کہا لعین اہل السماوات والارضین، وہ قاتل ہوگا کہ جس کے اوپر زمین و آسمان لعنت کرے گی، 7 آسمان 7 زمینیں اور اس میں بسنے والی ساری مخلوق یزید کے اوپر لعنت کرے گی۔ حضرت ابراہیم نے سر اٹھایا اور اپنے ہاتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں بلند کر کے بہت زیادہ یزید ملعون کے اوپر لعنت کی، اور ان کے گھوڑے نے فصیح زبان میں حضرت ابراہیم کی اس بد دعا اور اس لعنت کے اوپر امین کہی۔ فقال ابراہیم لفرسہ، حضرت ابراہیم نے اپنے گھوڑے سے کہا ای شیء عرفت حتی تؤمن علی دعائی، آپ کو میری گفتگو سے کیا سمجھ آیا ہے کہ آپ نے امین کہی ہے؟ تو حضرت ابراہیم کے گھوڑے نے فصیح زبان میں حضرت ابراہیم کو جواب دیا اور کہا انا افتخر برکوبک علی، مجھے فخر ہے کہ میری زین کے اوپر ایک عظیم انبیاء سوار ہوتا ہے۔ فلما عثرت، جب مجھے ٹھوکر لگی، وسقطت عن ظہری عظمت خجلتی، اور آپ میری زین سے گر کے زمین پہ گر گئے تو اس وقت مجھے یہ خجالت محسوس ہوئی۔ وَكَانَ سَبَبُ ذَلِكَ مِنْ یزید لعنہ اللہ، میں اپنے آپ کو قصوروار ٹھہرا رہا تھا، لیکن در حقیقت میرا کوئی قصور نہیں ہے بلکہ یزید ملعون کا قصور ہے۔ اسی انداز میں حضرت اسماعیل کے متعلق بھی ملتا ہے کہ انہیں بھی اس زمین پہ دکھوں اور مصائب کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ روایت میں ہے کہ کانت اغنامہ ترعی بشط الفرات، کہ حضرت اسماعیل کی بکریاں شط فرات یعنی نہر فرات کے کنارے چرتی تھیں۔ فأخبرہ الراعی انہا لا تشرب الماء، ایک دن چرواہے نے حضرت اسماعیل کو بتایا کہ آپ کی بکریاں اس گھاٹ سے پانی نہیں پیتی ہیں۔ تو اس وقت حضرت اسماعیل نے اپنے رب سے پوچھا اس بات کا کیا سبب ہے کہ میری بکریاں اس گھاٹ سے پانی نہیں پیتی ہیں؟ تو جبریل آسمان سے اترے اور کہا یا اسماعیل سل غنمک فإنہا تجیبک عن سبب ذالک، آپ اپنی بکریوں سے پوچھیں، وہ آپ کو فصیح زبان میں اس کا سبب بتائیں گی۔ تو حضرت اسماعیل نے پوچھا لم لا تشربین من ھذا الماء، کیوں آپ اس نہر فرات سے پانی نہیں پیتیں؟ تو فصیح زبان میں ان بکریوں نے جواب دیا ہمیں یہ خبر ملی ہے کہ ان ولدک الحسین سبط محمد یقتل ہنا عطشانا، ہمیں یہ پتہ چلا ہے کہ آپ کی نسل سے امام حسین علیہ السلام کو پیاسا یہاں پہ ذبح کر دیا جائے گا۔ فنحن لا نشرب من هذه المشرعة حزنا علیہ،
ہم امام حسین علیہ السلام کے غم میں اس گھاٹ سے پانی نہیں پیتی ہیں۔ اسی طریقے سے حضرت موسیٰ کے بارے میں یہ ملتا ہے کہ ایک دن کربلا کی زرزمین سے اپنے ساتھیوں کے ساتھ گزر رہے تھے، ان کا جوتا پھٹ گیا اور تسمہ ٹوٹ گیا اور ان کے پاؤں کے اندر کانٹا چبھا اور ان کا خون جاری ہوا، تو پوچھا پالنے والے کیا مجھ سے گناہ سرزد ہوا ہے؟ تو حضرت موسیٰ کی طرف وحی نازل ہوئی ان ہنا یقتل الحسین وہنا یسفک دمو، یہاں پہ سید الشہداء کا خون بہایا جائے گا اور انہیں قتل کیا جائے گا، فصال دمک موافقتا لدمہ، اور آپ کا خون یہاں پہ جو بہا ہے وہ سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کی حمایت اور نصرت میں خون بہا ہے۔ رب ومن یکون الحسین، پالنے والے حسین کون ہوگا؟ فقیل لہو، بتایا گیا ہوا سبط محمد المصطفیٰ وابن علی المرتضیٰ، وہ محمد کا نواسہ علی مرتضیٰ کا بیٹا ہوگا، فرزند ہوگا۔ ومن یکون قاتلہ، حضرت موسیٰ نے پوچھا کون ہوگا جو اپنے ہاتھ امام حسین کے خون میں رنگے گا؟ قال هو العین السمک فی البحار والوحوش فی القفار والطیر فی الہوا، وہ ایسا شخص ہوگا جس پر سمندر کی مچھلیاں، صحرا میں وحوش اور ہوا میں پرندے لعنت کرتے ہوں گے۔ پس حضرت موسیٰ نے اپنے ہاتھ اٹھائے اور یزید پہ لعنت کی۔ اسی طریقے سے اگر آپ باقی انبیاء کی سیرت کو پڑھیں تو ہر نبی جو اس زمین سے گزرا ہے اسے دکھوں کا سامنا کرنا پڑا اور اس نے حضرت امام حسین علیہ السلام کے قاتل کے اوپر لعنت کی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں امام حسین علیہ السلام کے مقصد کو سمجھنے اور ان کی مبارک تحریک کے اسباب کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وصلی اللہ علی محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔